کی آواز بڑھوائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری ذاکرہ اہل بیت سیدہ صغیر فاطمہ جعفری بنت علی متقی جعفری اہلیہ مرحومہ سید علی متقی جعفری حضرت علامہ طالب جوہری ذاکر اہل بیت مدحت گزار ائمہ اہل بیت مصائب خان شہدائے کربلا جناب اشرف عباس اور کرونا وائرس میں جو علماء کرام نوحہ خان ماتمی انجمنوں کے بعض سربراہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں رحلت کر گئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ توحید پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے. اللہ بھی چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے، وہ اللہ چاہیے جو تمہیں مصطفیٰ سمجھائیں، ورنہ تم الہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے. کوئی ایسا دنیا میں ابھی آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو. اللہ کو سب مانتے ہیں مگر اپنی پسند کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ مانو جسے مصطفیٰ بتائے. صلوات پڑھیں گے محمد. گفتگو آگے بڑھے گی. یہ عنوان رہے گا اس عشرہ محرم کا. سورہ مبارکہ الحمد کی
طالب علمانہ نگاہ سے، طائرانہ نگاہ سے اور کشکولی انداز سے گزشتہ 4 سالوں میں تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی۔ اپنی کم علمی کا اور بے وضاحتی کا اور اپنی طالب علمی کا احساس ہے، لہٰذا یہ دعویٰ تو نہیں کہ ہم نے 4 سالوں میں سورہ الحمد کو جو مکمل کرنے کی کوشش کی وہ مکمل ہو گئی۔ البتہ اتنا ضرور ہے، یہ ہمارے عزیز رسانے جو اس وقت ہماری آوازوں کو، ہماری تصویروں کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ جب پوری دنیا میں اور بالعموم بالخصوص پاکستان میں دیکھی جاتی ہے تو چند اہل سنت برادران کی طرف سے مطالبہ ہوا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں جو سورہ الحمد کی تفسیر اس منبر سے بیان ہوئی ہے اسے کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ اور ایک پنجاب کے شہر کے ایک اہل سنت اپنی جگہ حیثیت کے حامل ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ تفسیر عشرے کی چھپوائی جائے، مگر وہ اہل سنت کی طرف سے چھپوائی جائے، اور منبر حسین کا ہے اور یہاں کسی کو آنے پر پابندی نہیں ہے۔ یہ امام حسین کا فرش ہے، سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، ہم تو امام بارگاہوں میں غیر مسلموں کو بھی نہیں روک سکتے، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اسی حسن کی وجہ سے عزاداری آج یہاں تک پہنچی ہے، اور اس حسن کو جتنا تقویت پہنچایا جا سکتا ہے اتنا پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو، اگر دین کو ثقافت بنا دیا جائے تو پھر دشمن کچھ نہیں کر سکتا، دشمن کا پیسہ ضائع جائے گا اگر دین ثقافت بن جائے، اس لیے کہ ثقافتوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی ہیں۔ ادیان بہت سے غیر آسمانی آئے جو مٹ گئے، مگر وہ دین باقی رہا جو ثقافت کا حصہ ہو گیا، اور اہل بیت بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغام کو اپنی عادت اور ثقافت بنا لو، تاکہ دنیا کتنا ہی تمہارے خلاف سازشیں کریں تمہارا دین تم سے چھننے نہ پائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا میں ان احباب کے لیے دعا گو رہوں گا، اور آپ سے دعا کی التماس ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کو، اچھا اللہ نے بھی یہی چاہا ہے، آج کی پہلی مجلس اسی عنوان سے رہے گی، اللہ نے بھی یہی چاہا ہے کہ دین ثقافت بن جائے۔ دلائل دوں گا آپ کی خدمت میں۔ تمیدی پہلی مجلس، عشرے کی پہلی مجلس ہے، ہم ان ایام میں خاص حلیے کے ساتھ اور کچھ نشانیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان ایام میں سال بھر ہمارا وہ حلیہ اور وہ انداز نہیں ہوتا جو ہمارا ان 10 دنوں میں ہوتا ہے، پھر جو 10 دنوں میں ہوتا ہے وہ 11 محرم سے پھر نہیں ہوتا، پھر شاید ایک دن چہلم کے دن کچھ ایسا جلوہ نظر آتا ہے جیسے عاشور کے دن تھا یا عشرہ اولیٰ میں تھا۔ یہ پہلے 10 دن اور 40، یہ کہہ لیجئے کہ 10 اور ایک یہ 11واں دن، یہ 11 دن وہ دن ہیں جنہیں اہل بیت نے سجایا ہے، جن پر اہل بیت نے خرچہ کیا ہے، جن پر اہل بیت نے اہتمام کیا ہے، اور جن ایام پر اہل بیت کی توجہ ہو جائے، میں لفظ اور بہتر کروں، جو ایام ارادہ پروردگار بن جائیں، پھر وہ کسی بیماری کی زد میں نہیں آ سکتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میری مراد جو ہے وہی لی جائے گی۔ میں ہرگز وبا کا انکار نہیں کر رہا، میں ہرگز اس عالمی سطح پر پھیلنے والی بیماری کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ حالات کا رونا نہ رونا، حالات سے متاثر نہ ہونا، بلکہ حالات کو متاثر کرنا۔ مجلس اعظم میں میرے والد گرامی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عادت ہے، فقیر ہیں، میں بھی فقیر کی اولاد ہوں اور وہ بھی فقیروں کی اولاد ہیں، اللہ ہم سب کو فقیر بنائے۔ تو ان کا اپنا انداز ہے، وہ ایک کلام پڑھتے ہیں، اس کے کلام میں ایک مصرے کا مفہوم نثر میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں
ہم جنس کے ماننے والے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ اہل بیت کی سنت رہی ہے۔ تو ماسک لگائیں گے، سینیٹائزر کا استعمال کریں گے، کچھ فاصلے سے بیٹھیں گے، جو حکومت پاکستان نے اور عالمی قوانین کے مطابق مجلس کے بارے میں کہا گیا ہے ہم اس کے لیے کاربند رہیں گے۔ لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مجلس تو ہمارے دل میں بستی ہے، مجلس کا تعلق ہمارے ساتھ عقیدتوں کا ہے۔ اور پھر مسئلہ شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے، مسئلہ شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے، عزادار صرف شیعہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیعوں کو میزبانی کی سعادت ملی ہے، ورنہ عزادار تو ہر بیدار دماغ ہے، ہر زندہ ضمیر عزادار ہے۔ کوئی اس انداز سے عزاداری کرتا ہے، کوئی اس انداز سے عزاداری کرتا ہے۔ وہ تو آپ نے کیونکہ میزبانی کی ہے اور خرچہ آپ نے زیادہ کیا ہے، مال کا بھی جان کا بھی، لہذا آپ کے نظریات کو اب سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل تک حسین پہ رونا بدعت تھی، آج سنت ہوتے جا رہی ہے۔ یہ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ کل تک کالے کپڑوں پہ تنقید ہوتی تھی، آج الحمدللہ کالے کپڑے سمجھ میں آئے ہیں۔ ہم نہیں بدلے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے۔ اور یہی حسن ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، یہی جمال ہے اہل بیت کی تعلیمات کا، یہی کمال ہے مصطفیٰ کے پیغام کا۔ اور یہ مجلس عزائے امام حسین جو ہماری روایات کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے، ہماری عادات کا حصہ ہے، آبا و اجداد سے ہم نے عزاداری کو لیا ہے۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اب بھی ایسا ماحول ہے کہ عزاداری یعنی سادگی، عزاداری یعنی انکساری، عزاداری یعنی خاکساری، عزاداری یعنی تکبر کی نفی، عزاداری یعنی اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا، عزاداری یعنی دوسرے کا خیال رکھنا، عزاداری یعنی تہذیب کا فروغ۔ تمام تر انسانی فطریات سے جو قریب تر چیزیں ہیں اسی کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ مجھے وہ لوگ، اور خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو لائن میں لگ کر تبرک لیا جاتا تھا وہ ایک عجیب انداز اب بھی ہے، اور جو لوگ اس سے گریز کرتے ہیں وہ ذرا پلٹیں، اس میں نہ لینے والے کو نقصان ہوگا، لائن میں نہ لگ کر لینے والے کو نقصان ہوگا، لائن میں لگنے والے کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے آپ میں تشریف فرما ہے اس وقت جو عادتاً اگر جناب علی متقی جعفری صاحب کے اس عزاخانے میں مثلاً ان کے فرزند نجم الحسن صاحب آپ کو کسی تقریب، خوشی کی تقریب میں بلاتے اور آپ کو زمین پر بٹھا دیتے تو آپ کو ناگوار گزرتا جی، لیکن یہاں آپ زمین پر بیٹھے ہیں، یہ ذات کی نفی ہی تو ہے۔ سندھ کے ایک شہر سے میں گزر رہا تھا، راستے میں ریلوے کراسنگ تھی، میری سواری آہستہ ہوئی، اسی حلیے میں تھا، وہاں ایک فقیر کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے ایسے ہی دیکھا تو آواز دی یا علی مدد۔ اس نے اس حلیے میں مجھے دیکھ کر اندازہ کیا کہ کوئی یہ مولائی ہے، تو میں نے اسے جواب دیا۔ تو جب میں نے اسے جواب دیا تو وہ اور خوش ہوا، کہنے لگا کچھ دوں؟ فقیر تھا مجھ سے کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے کہا جی پہلا فقیر ملا ہے مجھے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، اپنے مولا پہ توکل دینے والے کو کہتے ہیں، جو اپنے مولا پہ بھروسہ دے، جو اپنے مولا سے تعلق بڑھائے، جو لوگوں کو فقیر بنائے۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا کہ زہد کو جانتے ہو، زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دیں گے مجھے؟ کہا زہد کی 7 منزلیں ہیں، انسان زاہد نہیں ہو سکتا جب تک کہ 7 منزلوں سے نہ گزرے۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہ پہلی منزل ہے ذات کی نفی، جو اپنی ذات کی نفی کرے وہ زہد کی پہلی منزل پر ہوگا، اور جب 7 منزلیں گزار لے گا تو زاہد بنے گا، اور پھر اللہ اسے اپنی ولایت عطا کرے گا۔ میں نے کہا جی دوسری منزل کیا ہے؟ کہنے لگے پہلے پہ عمل کر کے دکھاؤ، دوسری خود نصیب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو ذات کی نفی ہے نا، یہ اپنے آپ کی نفی، یہی تو کمال ہے، یہی تو حسن ہے۔ اور یہ ایک
حاصل ہے عزاداری امام حسین کا، یہ ایک نتیجہ ہے فرش عزا امام حسین۔ عزیزان گرامی، زندہ قومیں اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ رکھتی ہیں۔ جو قومیں چاہتی ہیں کہ وہ ترقی کریں، وہ اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اور محسنوں کو یاد رکھنا، محسنوں کی جہاں تجلیل و تکریم ہے، وہاں ان زندہ قوموں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جو قومیں زندہ تو رہنا چاہتی ہیں مگر یادگاروں کو محفوظ نہیں کرنا چاہتی، ان کا رخ، ان کا رستہ، ان کا انداز زندگی صحیح نہیں ہے، نہیں رہ پائیں گے زندہ، ان کا مستقبل برباد ہے۔ جو تجربات حاصل نہیں کرنا چاہتے، جو یادگاروں کو محفوظ نہیں رکھنا چاہتے، انہیں دوبارہ تجربے کرنا پڑیں گے، اور جب دوبارہ تجربہ کرنا پڑے گا تو کیا معلوم کہ وہ تجربے میں کامیاب رہیں یا ناکام۔ لیکن اگر یادگاروں کو محفوظ کر لیا جائے اور بزرگوں کو اور ان کی باتوں کو یاد کر لیا جائے تو یقیناً اس میں سے دو طرح کی چیزیں ملیں گی، کچھ ملیں گی زیارتیں، کچھ ملیں گی عبرتیں۔ عبرتیں اس لیے ملیں گی کہ ہم یہ کام نہ کریں، اور زیارتیں ملیں گی اس لیے کہ ہم یہ کام کریں۔ بس ہر عمارت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے دو سببوں کی وجہ سے، یا عبرت کی وجہ سے یا زیارت کی وجہ سے۔ جس عمارت کو دیکھ کر افسوس ہو، احساس ہو، اور یہ خیال ہو کہ یہ غلط ہوا، تو جب یہ غلط ہوا تو تم کہیں غلط نہ کر بیٹھو، لہذا وہ عمارت آپ کو مجھے غلط کرنے سے روکے گی۔ کچھ عمارتیں ایسی ہوں گی جنہیں دیکھنے کے بعد احساس ہوگا کہ یہی تو ہونا تھا، یہی تو صحیح ہوا ہے، جب یہی صحیح ہوا ہے تو مجھے بھی یہی کرنا ہے۔ تو اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ تاریخی عمارتوں کو محفوظ رکھو تاکہ یا عبرت بنے یا زیارت بنے۔ ہم جب مقامات مقدسہ پہ جاتے ہیں تو عبرت لینے بھی جاتے ہیں، ہمیں وہ قبریں بھی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے گلے کاٹے، اور ہمیں وہ قبریں بھی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر گلے کٹوائے۔ آپ خود جا کر دیکھ لیجئے کہ مرید کہاں پائے جاتے ہیں، چاہنے والے کہاں جمع ہوتے ہیں، مظلوموں کے دروازوں پر اور ظالموں کی قبروں پر اور عمارتوں پر۔ لہذا یہ تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاج محل کو محفوظ رکھا گیا ہے عبرت کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، ممکن ہے اسے شاہکار کے طور پر لیا جائے، لیکن کیا شاہکار ہے وہ محبت؟ آج کوئی پوری طرح نام بتائے کہ جس بادشاہ نے بنایا تھا اور جس شہزادی کے لیے بنایا گیا تھا؟ عبرت، دنیا ختم ہو گیا۔ مینار پاکستان کو زندہ رکھا گیا ہے تاکہ قرارداد پاکستان یاد رہے۔ اگر مینار پاکستان باقی نہ ہو تو قرارداد پاکستان کتابوں میں رہ جائے، اور کتابوں میں تو قلم فروشوں کا پہلے ہی کارستانیاں، کارگزاریاں، سازشیں ہم نے بہت دیکھی ہیں۔ لہذا ممکن ہے کہ آئندہ جا کے قرارداد پاکستان کو بھی نقصان پہنچا دیا جائے، اس میں بھی کوئی ترمیم کر دی جائے۔ تو مینار پاکستان ہمیں قرارداد پاکستان کی یاد دلا رہا ہے۔ جی، یوم آزادی کا کیا مطلب ہے؟ چند دن پہلے آپ نے منائی اس یوم کو، یوم آزادی، تاکہ آزادی یاد رہے، کیسے یہ وطن آزاد ہوا، کیسے یہ ہمیں حاصل ہوا، وہ لوگ جو وہاں سے یہاں آئے تھے یا وہ لوگ جو یہیں تھے، کس نے کیا کردار ادا کیا۔ ان مرحومین کو یاد کیا جائے جو کٹ گئے، ان شہیدوں کو یاد کیا جائے جو مارے گئے۔ یہی مطلب ہے نا یوم آزادی کا۔ یوم تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ ایٹمی صلاحیت کا دن تمہیں یاد رہے۔ یوم دفاع کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ وطن کی دفاع کا جذبہ زندہ رہے۔ یہ ایام اس لیے یاد رکھے جاتے ہیں تاکہ ان ایام میں پلٹیں،
دقت چاہوں گا. یوم آزادی یعنی 14 اگست 1947 میں پلٹو. جاؤ 14 اگست 1947 کو یاد کرو. قائد اعظم کی تقریروں کو سنو. علامہ اقبال کے تصور کو سنو. لیاقت علی خان نے کیا کہا تھا. فاطمہ جناح کی کیا کوشش اور کامیابی اور کام تھا اور کوششیں تھیں. وہ ہمیں یوم آزادی کے ذریعے سے نصیب ہوگا نا. پلٹو واپس. یوم تکبیر کیسے بنا تھا ایٹم بم, کیسے ایٹمی صلاحیت آپ نے پائی تھی. یوم دفاع کیسے. یہ جو پلٹنے والی بات ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوئی تاریخ, کوئی دن, کوئی عمارت موجود نہ ہو. اگر عمارتیں آپ گرا دیں گے تو وہ عمارت آپ کو جو پلٹا رہی تھی ماضی کی طرف وہ باقی نہیں رہی, آپ بھی نہیں پلٹ پائیں گے. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. نبی کے زمانے میں پلٹ جاؤ تو میں مسلمان نظر آ جائے گا کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے. یہ جو نبی کے ہمیں بھی یہ یوم میلاد مصطفیٰ کیوں منائیں بھائی؟ یوم ولادت مولا علی کیوں منائیں؟ یوم ولادت امام حسین. یہ جو ایام منائے جاتے ہیں یہ اس دور میں پلٹاتے ہیں تاکہ حسین کا ذکر کرو, تاکہ نبی کی بات کرو. بات میری روشن ہے عزیزان گرامی. ماضی میں پلٹنا یا عبرت کے لیے ہے یا زیارت کے لیے ہے. اگر آپ ماضی میں پلٹیں گے نہیں تو آپ کا حال اچھا نہیں ہوگا. اگر توجہ چاہوں گا, اگر آپ ماضی میں پلٹیں گے نہیں تو آپ کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے عقیدہ ہمارا ہی مانا جائے گا, اور ہمارے سے مراد کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا. معقول, فطری, عقلی, قرآن اور روایات کی روشنی میں جو ممکن ہے وہ بات کرنی چاہیے, جو عقلی ہے وہ بات کرنی چاہیے. یادگاروں کو اگر مٹا دو گے تو تم مٹ جاؤ گے. لہذا محمد ابن سلمان سعودی شہزادہ اس نے حکم دیا کہ بندر ابن عبداللہ جو وزیر ثقافت ہے وہ الشمسیہ محل جو 1354 ہجری میں تقریباً 100 سال پہلے سب سے پہلا محل آل سعود نے جو بنایا تھا, اور وہ شاہ فیصل کی بیٹی نے بنایا تھا اپنے لیے. جی نورہ بنت عبداللہ بن فیصل. یہ نورہ نے جو سب سے پہلا محل سعودی تاریخ کا, توجہ چاہوں گا, جو سب سے پہلا محل بنا تھا اس کی مرمت کا حکم دیا ہے. اور بندر بن عبداللہ جو وزیر ثقافت ہے اس نے اپنی وزارت کے لوگوں سے کہا ہے کہ بلا دریغ, بلا کم و کاست, کسی رکاوٹ کے بغیر جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو کرو تاکہ یہ محفوظ رہے. یہ وہ خاتون تھی نورہ بنت عبداللہ بن فیصل کہ جس نے اس حکومت کے آغاز میں حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے. اس کا محل جب زندہ رہے گا تو اس کے کارنامے زندہ رہیں گے. ہم تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں. میں ویلکم کرتا ہوں, میں خوش آمدید کہتا ہوں محمد بن سلمان کو کہ کم سے کم تم نے اپنی حکومت میں یہ فیصلہ لے کے بتایا کہ اگر عمارتوں کو محفوظ رکھو گے تو تاریخ محفوظ رہے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یادیں
مقامات کو منہدم کرنا، عمارتوں کو گرانا، ایام کو بھلانا، یہ بھلانے والوں کو نقصان ہوگا۔ لہذا جو بات سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، جانتے ہیں، وہ نہ عمارتوں کو گرنے دیتے ہیں نہ گراتے ہیں۔ اور اگر کبھی حادثہ 1924 میں ہو بھی جاتا ہے تو 1924 سے لے کر تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں۔ ایک تحریک جاری ہے، مسلسل آواز بلند کی جا رہی ہے، مسلسل جد و جہد ہے کہ کسی طرح وہ مزار دوبارہ سے تعمیر کیے جائیں، وہ ایام دوبارہ سے منائے جائیں۔ وہ افراد جو ایام کو منانا بدعت کہتے ہیں، وہ آج نہیں کل ہمارے اس موقف سے معترف ہوں گے، قائل ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی جد و جہد، آپ کی کوششیں، آپ کی قربانیاں، آپ کا خرچہ یہ رنگ لا رہا ہے۔ یہ عزاداری امام حسین اپنا نتیجہ دے رہی ہے۔ آج پوری دنیا جو اب سے 50 سال پہلے جن باتوں کا اقرار نہیں کرتی تھی، آج اقرار کرنے لگی ہے۔ تھوڑا سا اسلام، تھوڑا سا انسان کو متوجہ ہونے دیجئے، فطریات سے قریب ہونے دیجئے۔ رستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹانا یہ ریاستوں کا کام ہے۔ جہاد کا مطلب بھی اسلامی تعلیمات کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانا ہے، ورنہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، زور زبردستی اور بازو کے اور طاقت کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا ہے۔ ہاں، منطق، عقل، شعور کی راہ میں جو رکاوٹ آتی ہے اس رکاوٹ کو برطرف کرنا ہی جہاد ہے۔ یہ کام ریاستوں کا ہے کہ جو جنونی لوگ ہیں، جو جذباتی لوگ ہیں، جو غیر منطقی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، جو اسلحے اور زور کی بنیاد پر اپنی بات منوانے کے قائل لوگ ہیں، انہیں ریاست لگام دے اور سمجھائے اور معقول بنائے اور منطقی بنائے، اور عقل کی بنیاد پر اور برہان اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنے پر آمادہ کرے۔ اگر دلیل اور عقل کی بنیاد پر بات کرنے کا ماحول بن گیا تو یقین جانیے جسے عقل اول کہتے ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، اور اس مصطفیٰ کے جز کو علی کہا جاتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام جو اہل بیت نے بتایا ہو وہ عقل کے عین مطابق نہ ہو۔ لہذا آہستہ آہستہ آپ اپنا جہاد، اپنی جد و جہد، اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور وقت بہت قریب ہے۔ مجھے تو ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق روشن ہوں گے، اور حقائق روشن ہونا شروع ہو گئے۔ جن لوگوں نے قبروں اور مزارات سے متعلق ایک خاص عقیدہ، ایک خاص نظریہ حاکم کیا، بلکہ کہہ دیجئے مسلط کیا، ان لوگوں کے پاس ایک قرآن سے آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ کی، اور ایک حدیث ہے سیاہ ستہ کے اندر۔ وہ جو آیت جس کا سہارا لے کے مزارات کو منہدم کیا، یادوں کو مٹایا، اور ایام کو جب ظاہر مزار نہیں رہے گا، جب یادگار نہیں رہے گی تو پھر یاد نہیں رہے گی، یہ سوچ تھی جی اس کے پیچھے۔ وہ آیت جس کو سہارا بنا کر تاریخی یادگاروں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، وہاں ارشاد یہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ دوبارہ آیت کو سنیے گا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے میرے حبیب، خبردار ان کے اوپر جنازے کی نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہونا، انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ جن کی جنازے کی نماز تو پڑھنا چاہتے ہو اور ان کی قبر پہ جانا چاہتے ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کافر ہیں، اور اسی کفر کی کیفیت میں ماتو، مر گئے، وہم فاسقون، اور مرتے وقت ان کی کیفیت کفر کے ساتھ فاسق اور فسق بھی تھی۔ اس آیت کو لے کر سہارا بنایا ابن تیمیہ نے کہ نبی کو اللہ کا حکم ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کی قبروں پہ جا کے نہ کھڑے ہو۔
قرآن منطوق ہے، ایک نطق ہے، کچھ الفاظ پر مشتمل، کچھ لغت پر مشتمل ایک مجموعہ کلام کو کہا جاتا ہے۔ جب لفظ کی صورت میں ما فی الضمیر بیان ہو تو اسے منطوق کہا جاتا ہے، اور اسی منطوق کو اگر برعکس کر لیا جائے تو اسے مفہوم کہا جاتا ہے۔ ہر منطوق کا ایک مفہوم ہوتا ہے اور ہر مفہوم کے لیے بھی ایک منطوق ہوتا ہے۔ دقت چاہوں گا، یہ قرآن کی آیت ایک منطوق ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنازہ نہ پڑھو؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ نہ جاؤ۔ بیچ میں سے آیت کا ٹکڑا نکالا، قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہوا کرو۔ تو اس آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اس آیت کا آخری حصہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنائے وہی اچھا مسلمان نہیں ہوتا، جو آیت توڑ کر عقیدہ بنائے وہ اچھا مسلمان کہاں ہوگا؟ آیت کو توڑ لیا گیا، بیچ میں سے آیت کا ایک فقرہ نکال لیا گیا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، خبردار قبر پہ جا کے کھڑے نہ ہو۔ کس کی قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہو؟ اگر قبر پہ جا کر کھڑے نہ ہونے کا حکم ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کا بھی کی ممانعت ہے، اس کو بھی منع کیا گیا کہ نماز جنازہ نہ پڑھو۔ تو کیا نماز جنازہ نہ پڑھی جائے؟ کس کی نماز جنازہ نہ پڑھو؟ کس کی قبر پہ جا کے نہ کھڑے ہو؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کافر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، مر گئے اور فاسق تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن ابی کے مرنے پر، جو منافقوں کا سرگروہ تھا، جس نے نبی مکرم کو انتہائی تکلیفیں پہنچائیں، جس کا کام ہی منافقت پھیلانا تھا۔ اس کا جب جنازہ ہوا، جب اس کی موت ہوئی تو حسب دستور جیسے کہ مسلمان کی میت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنی ہے اور اس کے قبر پہ جانا ہے، تو نبی نے تیاری شروع کی تو قرآن کی آیت آئی، خبردار اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ جی اس آیت کا منطوق تو یہ نکالیے نا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی قبر پہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کس کی قبر پہ نہیں جانا چاہیے؟ جو فاسق ہے، جو منافق ہے، جو کافر ہے۔ اور منطوق کا مفہوم یہ نکلے گا جو مومن ہے، جو متقی ہے، جو امام المتقین ہے، جو اہل تقوی کو متقی بنانے کا دستور مرتب کرتا ہو، اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، اس کی قبر کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے سیدھا سیدھا سا۔ ایک تو اس آیت سے سہارا لیا گیا، دوسرا جو سہارا لیا وہ ایک حدیث ہے۔ حدیث صحیح ستہ کی بعض کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابی الحیاج اسدی یا ابی الحیاج اسدی، اسدی قبیلہ، مولا نے اسے بلایا۔ اب پہلے آپ روایت سن لیجئے پھر اس کے اوپر تبصرہ سنیے گا، اس کی جرح اور تعدیل، اس کے اوپر جرح کروں گا، تعدیل تو ہے ہی نہیں اس کی۔ تو مولا علی نے بلایا اور فرمایا کہ انی لابعثک علی ما بعثتنی رسول اللہ، میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، حدیث یہ ہے، مولا کا فرمان بقول راوی ابی الحیاج اسدی کہ علی نے مجھے بلا کر کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا کام دے رہا ہوں جو کام مجھے رسول اللہ نے دیا۔ رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ خبردار، اگر کوئی صنم دیکھو تو الا تمستہ، اسے گرا دینا، کوئی بت دیکھو تو اسے گرا دینا، ولا قبرا مشرفا، اور اگر کوئی اونچی قبر دیکھو تو الا سویتہ، اسے برابر کر دینا۔ اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے قبریں گرائی گئیں۔ کا مولا علی، اب اچھا کارستانی دیکھیے کہ مولا علی سے منسوب ایک فرمان کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ جو مزارات سے متعلق ہوں گے وہ یا شیعہ ہوں گے یا وہ خوش عقیدہ سنی ہوں گے، جو مزاروں والے ہیں، جو توسل والے ہیں، جو درگاہوں والے ہیں، جو اولیاء الہی کو ماننے والے ہیں، لہذا وہ بھی علی کے مرید ہیں، یہ بھی علی کے شیعہ ہیں، وہ بھی مولا کائنات کو تصوف کے سلسلوں کا سر سلسلہ مانتے ہیں۔ لہذا جب علی نے کہا ہے تو احساسات اور جذبات، خیال رہے عزیزان گرامی
یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، یہ طریقہ ہمیشہ کا ہے۔ مقدسات کو ڈھال بنانا اور عقیدتوں سے کھیلنا، یہ کبھی صفین میں رہا ہے، کبھی سعودی عرب میں رہا ہے، کہ اگر آپ نے مقدسات کو آگے کیا تو اب لوگ گھبرائیں گے، مولا کا فرمان ہے جی، علی کے نام پر ہی علی والوں کو دھوکا۔ شیعہ سادہ لوح کو نہیں کہتے، زیرک اور سمجھدار ہوتا ہے جو علی کا چاہنے والا ہو، ہوشیار اور معاملہ فہم ہوتا ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو۔ سادہ لوہی، بصیرت سے دوری، سمجھداری کا فقدان، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے۔ اس مجلس کا ایک نتیجہ میرے محترم سننے والوں یہی تو ہے کہ یہاں جتنی بصیرت تھی اس سے اور بڑھتی ہے جب ہم فرش اعضاء سے اٹھ کے جاتے ہیں۔ ہم ہر مجلس میں ایک قدم آگے آ رہے ہوتے ہیں، ہر مجلس ہمارے عرفان میں، معرفت میں، سوچ سمجھ میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی کسی مجلس میں، توجہ چاہوں گا، کچھ نہ مل رہا ہو تو مجلس کی مخالفت نہ کیجیے گا۔ میں جملہ پھر بہتر کر کے پیش کروں، اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ ٹیچر تبدیل کر دیجئے اگر بات وہاں سے نہیں پہنچ رہی مولا کے نام پر۔ اس حدیث کے اوپر ذرا جرح کیجیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا۔ انی لا ابعثک علی ما بعثتنی رسول اللہ، میں تمہیں وہ کام دے رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے دیا۔ تو پہلا تو یہ کہ خود رسول اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ کام مزارات کو گرانے کا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے۔ اگر مزارات گرانا لازم تھا، مزارات بنانا بدعت تھی، تو خود سرکار نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور اگر سرکار دو جہاں نے، اب یہ میں جرح کر رہا ہوں اور درایت کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں، حدیث کو پرکھنے کے لیے روایت اور درایت۔ روایت کی جب بات کریں گے تو سند کی بات ہوگی، ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، جو بیچ میں راوی آ رہے ہیں، اگر کوئی ایک بھی غیر معتبر آ جائے گا تو حدیث اپنی روایت کی حیثیت سے گر جائے گی۔ اور ایک چیز ہے درایت، یعنی فہم حدیث، حدیث ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، بات ہی معقول نہیں ہے۔ راوی اگر صحیح بھی ہو تو بات معقول نہیں ہے، اور اگر بات معقول ہو تو راوی صحیح نہیں ہے، دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب دونوں چیزیں صحیح ہو تو حدیث شناسی کے باب میں علماء حدیث، علماء علوم حدیث ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ پھر جا کر حدیث اپنے اعتبار کی طرف بڑھے گی۔ تو ہم پہلے مرحلے پہ ذرا درایت دیکھ لیں اس کی، یہ نبی نے خود کیوں نہیں کیا؟ اور اگر یہ کام اتنا لازم تھا تو خود مولا کائنات نے کیوں نہیں کیا؟ اور مولا کائنات جب دے کر جا رہے ہیں یہ کام تو امام حسن کو دے کر کیوں نہیں جا رہے؟ امام حسین سے کیوں نہیں فرما رہے کہ میرے لال، مجھے میرے تمہارے بابا نے، نانا نے کہا تھا، میں نے نہیں کیا، تم کرو؟ یہ خود حدیث بتا رہی ہے کہ جعل سازی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ابن ابی الحیاج ازدی کون ہے؟ تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ ناسبی تھا، اور ناسبی اسے کہتے ہیں جو مولا علی کو سب کرتا ہو، شتم کرتا ہو، لعن کرتا ہو۔ جو علی کو لعن کرتا ہو، جو علی کی توہین کرتا ہو، اس کی روایت تو ویسے ہی ضعیف ہو جاتی ہے، مکتب اہل بیت کے مطابق ہی نہیں، اہل سنت کے مطابق بھی۔ علماء اہل سنت کے مطابق اگر کوئی بیچ میں خارجی آ جائے، راوی بیچ میں اگر خوارج میں سے کوئی آ جائے، دقت چاہوں گا، اگر بیچ میں کوئی ناسبی آ جائے، کوئی راوی اگر غالی آ جائے، کوئی راوی اگر رافضی آ جائے، تو وہ حدیث سند سے گر جاتی ہے۔ یہ ہے کون؟ ابی الحیاج اسدی ہے کون؟ ابی الحیاج اسدی ایک ناسبی ہے، اہل بیت کو سب کرنے والا، اہل بیت کو لعن کرنے والا، اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرنے والا۔ یہ بات معقول ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیے آپ اس کی جرح کی دوسری منزل میں، کیا فرمایا مولا نے؟ ولا قبرا مشرفا، آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں، ولا قبرا مشرفا، کوئی قبر اگر مشرف پاؤ یعنی بلند پاؤ، اونچی پاؤ، تو الا سویتہ، تو اسے برابر کر دینا۔ برابر سویتہ،
فخلق فسوا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ اعلیٰ کے اندر فخلق فسوا، اللہ نے ہر مخلوق کو اس کے مطابق بنایا ہے. میرے اور آپ کا فرض کیجئے چہرہ اتنا بڑا ہو جتنا ہے اور ہاتھ چھوٹے سے ہوں تو یہ خلقت الہی پر حرف ہے. میرے بدن کے مطابق میرے ہاتھ ہوں گے، میرے بدن کے مطابق میرے پیر ہوں گے. ہر وجود کو اللہ نے اس کے مطابق ڈھالا ہے. توجہ چاہوں گا، خلق بھی کیا ہے فسوا، اور تعدیل اور مناسب بھی رکھا ہے. مولا تو مزار بنانے کی بات کر رہے ہیں، مولا تو قبروں کو بنانے کی بات کر رہے ہیں. اگر اسی حدیث کو مان رہے ہو، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. اگر کسی قبر کو مشرف اور بلند پاؤ تو اس کو کیا کر دو؟ برابر کر دو. ہر ایک کی برابری اس کے حساب سے ہے. جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا مزار بنایا جائے، اس کا مزار نہ بننے دینا، اور جو معتبر ہو اس کا مزار بنانا. یعنی اسی حدیث سے برابری کی، جس کا جو مقام ہے اس کے مطابق اس کی قبر ہونی چاہیے. ایک منزل اور آگے آ جائیے. قرآن مجید نے آواز دی، اللہ اکبر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ نے، دقت چاہوں گا اس میرے پیغام پر، اللہ نے ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کو بناؤ. تو اصحاب تشریف فرما تھے، نبی نے آیت پڑھ کر سنائی. ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا حکم دیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فوراً فرمایا، بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں. حضرت ابو بکر برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. روایت بڑی مستند اور صحیح السند ہے. آواز دے کر کہا، منہم ھذا المکان، علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا. یا رسول اللہ، یہ والا گھر ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے کا حکم دیا ہے؟ بے ساختہ سرکار نے فرمایا، نعم من افضلھا، یہ ان سارے گھروں میں افضل گھر ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا. تمام گھروں میں افضل گھر نشر پارک کا موضوع ہے. آج شام سے وہاں بات ہوگی افضلیت امیر المومنین کے عنوان سے. اور جب گھر افضل ہے تو اینٹوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. اینٹیں معتبر نہیں بناتی، رہنے والے اینٹوں کو معتبر بناتے ہیں. تو جب یہ گھر معتبر ہے تو گھر والے کیسے معتبر نہیں ہوں گے؟ یعنی جب انبیاء کے گھر سے علی کا گھر افضل ہے، نہیں گئی میری بات؟ جب انبیاء کے گھروں سے علی کا گھر افضل ہے تو انبیاء سے علی افضل ہونے